بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل گزشتہ دینی جذبہ رکھنے والے کچھ نوجوانوں میں یہ اطلاع دی کہ دلی کا کوئی پبلشر ادارہ جو کتابیں شائع کرتا ہے اس نے کتاب شائع کی ہے سیوکس کی، اور اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اور اس کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا خاکہ بھی شائع کیا گیا. انہوں نے اس صفحے کا فوٹو بھی بھیجا اور واقعتاً اس کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ مبارک بھی اس میں دکھایا گیا تھا. اس سلسلے میں پھر کشمیر کے بہت سارے علاقوں سے دینی جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کے فون آتے رہے کہ کیا اسلامی تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں، اور کیا اس طرح کی کتابیں ہم اپنے اسکولوں میں رائج کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی غرض کے لیے اس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے. حضرات، اسلام میں جو معاملات بہت زیادہ نازک اور حساس ہیں ان میں سب سے زیادہ نازک اور حساس معاملہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. اور یہ نازک اور حساس ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق کوئی چیز اس کے ایمانی غیرت ایمانی حمیت کے لیے کسی درجے قابل برداشت نہیں ہے. اگر کسی شخص نے خاکہ بنایا ہو احترام کے جذبے سے، وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور اگر توہین کے جذبے سے بنایا جائے تو وہ تو اور زیادہ ناقابل برداشت ہے. اسلام نے اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ نبیوں کی تصویریں بنائی جائیں، فرشتوں کی تصویریں بنائی جائیں، صحابہ کے خاکے بنائے جائیں. اسی لیے بارہا اس سلسلے میں اسلام کا موقف سامنے آ چکا ہے کہ نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بنائی جانی چاہیے، نہ فرشتوں کی، نہ صحابہ کی، اور نہ اس طرح کی مقدس شخصیات کی. سر اس وقت بس اتنا عرض کرنا ہے کہ دلی کے پبلش کرنے والے ادارے جیسی کے نام سے جس نے یہ کتاب شائع کی ہے، اور وہ کتاب یہاں کشمیر میں مختلف جگہوں پر پہنچ چکی ہے، جن ڈسٹریبیوٹرز کے پاس یہ کتاب پہنچی ہے ان کے بارے میں بھی معلومات ہو گئی ہیں وہ کہاں ہیں، اور جن جن سکولوں تک یہ کتاب پہنچائی جا رہی ہے ان سکولوں کے بارے میں بھی معلومات جمع کی جا رہی ہیں. تو اس وقت ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹرز جن کے ہاں یہ کتابیں پہنچی ہیں وہ یہ کتابیں واپس بھیج دیں. جن سکولوں تک یہ کتاب پہنچی ہے وہ سکول بھی اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیں، اور آئندہ کے لیے حساس رہنا چاہیے کہ جو کتاب آپ سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کو جس طرح سے آپ اس کی پرنٹنگ دیکھتے ہیں، جس طرح سے اس کے پیپر کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس کے مضامین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مضامین اسلامی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات کے مطابق درست ہیں یا نہیں. اگر کوئی ایسے مضامین اس میں شائع کیے جا رہے ہوں جو ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمانی اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں تو اس طرح کی کتاب نہیں پڑھائی جانی چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کتاب پڑھائی جا رہی شامل کی جا رہی ہے جو اخلاقی تعلیمات کے خلاف ہیں تو اس کتاب کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. پرائیویٹ سکول چونکہ کتاب کے لینے اور ریجیکٹ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کسی کتاب کو اپنے سلیبس میں شامل کرنے کے لیے اپنے ماہرین کی ٹیم کے سامنے کتاب بھی رکھتے ہیں. وہ ماہرین اس کتاب کے مندرجات کو پڑھتے ہیں، اس کے مضامین کو چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہم سلیبس میں شامل کریں یا نہ کریں. یہی معاملہ نہیں ہے بلکہ دیگر تمام معاملات میں ایک مسلمان کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، خصوصاً اس ایسے دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس دور میں بہت ہی آہستگی کے ساتھ بعض تحقیقات کے ذریعے سے
اسلام مخالف اور اخلاق اور انسانیت کے خلاف چیزیں بچوں کے ذہن میں اتاری جاتی ہیں. لہذا تمام سکول کے ذمہ داران کتاب کو اپنے سلیبس میں شامل کرنے سے پہلے گہرائی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ اس کے مندرجات کا جائزہ لینے کا معمول بنائیں. تاریخ بدلی تو نہیں جا رہی ہے، اس کو بھی دیکھیں. اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی مضمون شامل تو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھیں. اخلاقی تعلیمات کے خلاف کوئی چیز شائع ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں. اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر جو اصل میں پاکیزہ اور بہت ہی عفت اور عصمتوں کا ثقافتی نظام ہے، اس کے خلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ایسی کتابوں کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. نئی نسل کی جیسے فکری تربیت ضروری ہے، ایسے ان کی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح سے ان کی جسمانی صحت کے بھی معاملات کو دیکھنا ہوگا. آج کی تعلیم اگرچہ بہت ہی وسیع پیمانے پر ہے، مگر اسی تعلیم کے ذریعے سے تیار ہونے والے انسان ہمارے سماج میں کام کرتے ہیں. اسی تعلیم کے ذریعے سے آنے والا فرد ہمارے دفتر میں ہوتا، اسی تعلیم کے ذریعے سے آنے والا فرد ہمارے بازار میں ہوگا، اسی تعلیم کے ذریعے سے آنے والا فرد ہر جگہ پہنچے گا. تعلیم انسان کے ذہنی سانچے کو تیار کرتی ہے اور اس کے اخلاقی مزاج کو تیار کرتی ہے. تعلیم اگر اخلاقیات کی ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، تو یہ شخص آگے چل کر کے آنےسٹ بنے گا، آگے چل کر کے فرض شناس بنے گا، آگے چل کر کے انسانیت کا ہمدرد بنے گا، آگے چل کر کے اپنی نبی کا پیروکار بنے گا، آگے چل کر کے ان خیالات کا شکار نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی چھن جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جیسی پبلشنگ ادارہ جو دلی میں ہے، اس کی تیار کی گئی سوکس کی کتاب، جس میں حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا خاکہ بنایا گیا ہے اور ساتھ میں عورت کے روپ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنائی گئی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق توہین آمیز معاملہ ہے، ہرگز قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے ہم بڑی نرمی کے ساتھ درخواست کریں گے اپنے کشمیر کے تمام ڈسٹریبیوٹر سے اور اپنے ان تمام سکول کے ذمہ داران سے جن تک یہ کتاب پہنچی ہے کہ ہرگز اس طرح کی کتاب اپنے سلیبس میں شامل نہ کریں. اور اگر آپ نے اس طرح کی کتاب اپنے ایک سلیبس میں شامل کی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دروازہ کھل جائے گا اور اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہر چیز کے متعلق خاکے بنیں گے، پھر حضرات صحابہ کرام کے متعلق خاکے بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان کے ذہن میں جو عظمت ہوتی ہے اپنے نبی کی اور صحابہ کی اور ازواج مطہرات کی اور مقدس شخصیات کی، وہ عظمت کم سے کم تر ہو جائے گی، اور یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی اور جو کچھ ضروری اقدامات کرنے ہیں ان ضروری اقدامات کرنے کی درخواست ہے. بس اسی غرض کے لیے اس وقت یہ گفتگو آپ سے کی گئی. اللہ کرے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم اور ہماری نسلیں اپنے اسلام پر قائم رہیں، اخلاقیات کے ساتھ متصف رہیں، اور ان تمام خرابیوں سے، جو خرابیاں چاہے فکری ہوں، چاہے اخلاقی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، ان تمام خرابیوں سے ہم اور ہماری نسل محفوظ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.